میں معافی مانگتا ہوں کہ میں بہت ہارش باتیں کروں گا، مگر آپ کی ان 4 حرکتوں کی وجہ سے لوگ آپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے اور آپ سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب آپ بہت زیادہ شکایتیں، کمپلینٹس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہماری عادت یہ بن جاتی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نیگیٹو چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میری زندگی ایسی ہے، میری زندگی ویسی ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ ہم اپنی طرف سے تو اپنا دل ہلکا کر رہے ہوتے ہیں، یہ 1 دفعہ چل جاتا ہے، 2 دفعہ چل جاتا ہے، مگر بار بار اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو کسی کو بھی پسند نہیں آئیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ کے موڈ سے کسی دوسرے کا موڈ خراب ہو رہا ہے، تو کوئی کیسے چاہے گا کہ اس کا موڈ آپ کے موڈ کی وجہ سے خراب ہو؟ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے اول تو آپ کو کمپلینٹس کرنی ہی نہیں چاہیے، آپ کو گریٹفل رہنا چاہیے، آپ کو شکر گزاری سے کام لینا چاہیے۔ مگر اگر آپ نے کمپلینٹس کرنی ہے، چیزیں ڈسکس کرنی ہے، کیتھارسس کرنا ہے، تو اس کے لیے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ہم مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مگر کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ یہ جو کمپلینٹس والا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، یہ جب جاری رہتا ہے تو لوگ ہم سے دور چلے جاتے ہیں اور وہ پھر ایسے لوگوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جو کہ ان کو خوش رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کی کمپلینز سننا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ یہ بڑی تلخ بات ہے، مگر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیجئے کہ آپ کی کمپلینز سننا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، اگر آپ ہر وقت اپنی تعریف کرتے ہیں، اگر آپ ہر وقت اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بھی چیز کسی کو ہضم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ جب سیلف obsessed ہوں گے تو دوسرا شخص ایک تو کہیں نہ کہیں جیلس بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ یہ بھی فیل کر سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، کیونکہ جو لوگ سیلف obsessed ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں اور اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان آپ کا لسنر نہیں بننا چاہتا، وہ آپ کی ہی باتیں نہیں سننا چاہتا، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی کچھ سنائے آپ کو، وہ بھی اپنی اچیومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرے۔ تو اکثر لوگوں کی بیڈ ہیبٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے ہی قصے سناتے رہتے ہیں، اور اس سے دوسرا شخص بور ہو جاتا ہے۔ وہ 1 دفعہ تو سن لیتا ہے، 2 دفعہ سن لیتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ، جب آپ کسی دوسرے پر طنز کرتے ہیں، اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کسی دوسرے پر طنز کر دیا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی طنز نہیں کیا، مگر ان ایکچوئل جب ہم ریویو کرتے ہیں اپنی بات کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بات جو تھی میری، یہ بڑی غلط بات تھی، ہمیں بعد میں ریئلائز ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو 1 دفعہ اپنے مائنڈ میں سوچ لیں کہ آپ یہ جو بات کرنے جا رہے ہیں، کہیں دوسرا اس کو پرسنل تو نہیں لے لے گا، کہیں دوسرا اس سے ڈسٹرب تو نہیں ہو جائے گا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ہم جب طنز کرتے ہیں تو وہ آگے سے پھٹ پڑتے ہیں، وہ آگے سے ہمیں جواب دے دیتے ہیں، مگر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ آگے سے جواب نہیں دیتے، مگر وہ ہماری زندگی سے خاموشی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کو ہمارا یہ بیہیویئر پسند نہیں آ رہا ہوتا۔ چوتھے نمبر پہ، آپ کا بہت ہی زیادہ مذاق کرنا، یعنی اوور اپنے ہیومر کا یوز کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص آپ کو سیریس نہیں لیتا اور وہ آپ کی ہر بات کو ہی نیگیٹو لیتا ہے، آپ کی ہر بات کو ہی طنز سمجھتا ہے، آپ کی ہر بات کو ہی اس طرح سمجھتا ہے کہ آپ بڑے اوور سمارٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ اپنے ہیومر کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے رشتے اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں، مگر اگر آپ بہت ہی زیادہ استعمال کر دیتے ہیں تو رشتے کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوسرا شخص آپ سے کبھی بھی یا تو مشورہ نہیں کرے گا، اور وہ اگر مشورہ کر بھی لے تو آپ کی بات کو کوئی اتنا زیادہ وہ ویٹیج نہیں دے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ بہت زیادہ کسی کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو ایک مومنٹ آئے گا کہ جب دوسرا آپ سے دور ہونے کا سوچے گا، کیونکہ اس کو آپ کے اندر کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہو رہی ہوگی، اور وہ آپ کی ہر بات کے اندر ہی یہ سمجھے گا کہ اس بندے کی اس بات کے اندر کوئی نہ کوئی ہڈن میننگ ہے۔ تو یہ بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے اپنے ہی اگینسٹ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں ان 4 چیزوں کو اور کوشش کریں کہ ان کو اوائڈ کریں تاکہ آپ اپنی ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر کام کر سکیں اور اچھے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھ سکیں۔ آل دی بیسٹ، اور اس ویڈیو کے نیچے مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ابھی فیس بک پر فالو کر لیں۔